اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ سلم عرض کریں کہ میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ علم سیکھنا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں پر فرض ہے۔ رب زدنی علما، اے رب مجھے زیادہ علم عطا کر سے مراد قرآن اور صحیح حدیث کا علم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے۔ آپ سلم دعا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ آپ سلم دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے اس علم سے نفع دے جو تو نے مجھے دیا، اور مجھے وہ علم عطا کر جو مجھے نفع دے اور مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ اور آپ سلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشرب ومن دابت لا یستجاب لہا۔ آپ سلم دعا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو سیراب نہ ہو، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ یہ دعا آپ سلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ کثرت سے دعا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ سلم دعا کرتے تھے اے اللہ اے میرے رب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ناجین علم راہ دکھاتا ہے اور اس علم پر عمل کرنا منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کی وہ کھنڈر کی مانند ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم سیکھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا اپنی دنیا میں۔ یہ کوشش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی تھی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کو علم سیکھنے بار بھیجا اور کچھ اشرفیاں آپ کی صدری میں سل دیں، اور آپ سے نصیحت کی آپ کی والدہ نے کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا چاہے تمہارا نقصان ہو جائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کو راستے میں ڈاکو ملے، ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا، اور جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا پوچھا بیٹے تمہارا مال کہاں ہے؟ اس پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں سے کہا کہ میری اشرفیاں میری صدری میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی اور ڈاکوؤں نے آپ سے کہا کہ بیٹے مال تو تم چھپا سکتے تھے، تم نے ہمیں بتایا کیوں؟ اس پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں سے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا چاہے تمہارا نقصان ہو جائے۔ یہ سن کر ڈاکو لوگ رو پڑے اور کہنے لگے کہ بیٹے تم بچپن میں اپنی ماں کا کہاں نہیں ٹالتے، اور ہم ایسے گنہگار ہیں، ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم ڈاک لوٹتے ہیں لوگوں کو، اور لہذا ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اور ایمان لے آئے۔ یہ کوشش ناجین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کی تھی کہ آپ کو علم سکھانے پر زور دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال ناجین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یمنی تھی، اور آپ کی والدہ کی ایک خواہش تھی کہ ان کا بیٹا عالموں کے بیچ ان کی پرورش ہو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی والدہ نے مدینہ شریف بھیجا علم سیکھنے، اور آپ علم سیکھ کر دنیا کے اتنے بڑے امام بنے۔ تیسری مثال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی یادداشت بہت تیز تھی، جنہوں نے بخاری شریف لکھی تھی،
لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی آنکھ کی روشنی بچپن میں ہی چلی گئی تھی، اور بہت علاج کرانے کے بعد بھی جب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کی روشنی نہیں آئی تو آپ کی والدہ نے اللہ سے رو رو کر دعا کی۔ ایک عرصے کے بعد اللہ پاک نے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعا سن لی، اور آپ کی والدہ کے خواب میں ایک دن ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دی ہیں، لہذا آپ غور کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین سیکھا اور بخاری شریف لکھی، اور آج اتنے بڑے محدث بنے۔ یہ کیسے بنے ناجین؟ آپ کی والدہ کی کوشش سے آپ نے علم دین سیکھا۔ چوتھی مثال، فاروق رحمۃ اللہ علیہ اور صالحہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے، دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے چند مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوا، تو فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے جانے سے پہلے اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیے، کہہ کر کہ اسے خرچ مت کرنا۔ 30,000 دینار مطلب 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپے آج کے حساب سے کیلکولیٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے۔ اور فاروق رحمۃ اللہ علیہ جہاد پر چلے گئے، اور کئی سالوں تک فاروق رحمۃ اللہ علیہ جب لوٹ کر نہیں آئے تو آپ کی بیوی نے سوچا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ 30 سال بعد فاروق رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر آئے، اور گھر آنے سے پہلے آپ مسجد گئے، وہاں آپ نے نماز ادا کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سے عالم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ بہت متاثر ہوئے، اور سب سے زیادہ آپ ایک عالم سے متاثر ہوئے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر اپنی بیوی صالحہ کے پاس آئے، دونوں مل کر بہت خوش ہوئے، خوشی سے رو پڑے۔ اس کے بعد فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے صالحہ سے کہا کہ جو 30,000 دینار میں نے تم کو دیے تھے امانت کے طور پہ، وہ حفاظت سے رکھی ہو کہ نہیں؟ اس پر آپ کی بیوی صالحہ نے فاروق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ گھر آنے سے پہلے مسجد گئے تھے؟ فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں گیا تھا، تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ اس پر فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں میں نے دیکھا کہ شہر میں بہت بہترین عالم ہے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ اس پر فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو عبد الرحمن نام کے جو عالم ہے وہ بہت بہترین عالم ہے۔ اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر عبد الرحمن جیسا علم آپ کو عطا کرے تو آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ اس پر فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں 30,000 دینار خرچ کر دوں گا۔ پھر آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ عبد الرحمن جیسا عالم بیٹا آپ کو دے دے تو آپ اس کو علم سکھانے میں، عالم بنانے میں کتنے دینار خرچ کر سکتے ہیں؟ اس پر فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں 30,000 دینار سے بھی زیادہ خرچ کر دوں گا اپنے بیٹے کو ایسا عالم بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس پر آپ کی بیوی نے فاروق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور اس بیٹے کو عالم بنانے کے لیے میں نے 30,000 دینار خرچ کر دیے، اور جو عبد الرحمن نام کے عالم ہیں وہ آپ کے ہی بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں ناظرین، اس دور کے والدین اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 30,000 دینار یعنی 2 ملین پاؤنڈ آج کے حساب سے 15 کروڑ روپے خرچ کرتے تھے، لیکن آج کے والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر بنانے کے لیے تو بدیش بھیجتے ہیں، لیکن عالم بنانے کے لیے بہت چند لوگ ایسے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ جو عالم بنانے کے لیے اپنے بچوں کو اتنا 15 کروڑ روپے خرچ کر سکیں۔ ناظرین، آج مسلمان پستی کی ذلت اور پستی کا شکار صرف اس لیے ہے کہ قرآن کی حکمتوں کا علم نہیں ہے۔ ناظرین، لوگوں کو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سمجھ کر ہی نہیں پڑھتے، نہ علماء حق کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑی کوئی غربت نہیں۔ تو میں حاجی سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھیں، اور صحیح حدیث سمجھ کر پڑھیں، اور علماء حق سے دین سیکھیں اور اس کی پیروی کریں۔
گمراہ لیڈروں اور مسلکوں کی پیروی نہ کریں، گمان اور رسم و رواج کی پیروی نہ کریں۔ استغفر اللہ، چینل فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔